بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین و سامعین، آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی خفیہ ایجنسیوں کے خوبصورت لوگوں کے بارے میں بتاتی ہوں۔ جب بھی وطن عزیز پر کوئی آفت آئی، کہیں کوئی جانی مالی نقصان ہوا، یہ حاضر خدمت پائے جاتے ہیں۔ کبھی رات کے گھپ اندھیرے میں لوگوں کے دروازے کھٹکا کر ان کی دہلیز پر سامان خورد و نوش رکھ کر ایسے فرار ہو جاتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ دینے والا کون تھا، رکھنے والا کون تھا۔ نہ ہی کسی کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی اپنا تعارف۔ ایمبولینس سروس، میڈیکل کیمپ، شہداء کے لواحقین کی کفالت، ڈسپنسری، کالجز، سکولز، تعلیمی و دینی ادارے، زلزلہ آئے یا سیلاب، کرونا ہو یا آسمان کی بلندیوں کو چھوتی حالیہ حفیظ سینٹر کی آگ، بغیر کسی نام اور لیبل کے ہمیشہ ہم انہیں صفحے اول میں دیکھتے ہیں۔ اس وقت جب سب اپنی اپنی پارٹیوں کے دفاع میں لگے ہوئے ہیں، جو ملکی صورتحال ہے سیاسی، تب بھی ان کو امت کی فکر ہے۔ لاہور کے ہونے والے آتش زدگی کے افسوسناک واقعے پر فوراً وہاں پہنچے، ریلیف سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ ریسکیو والے جو کام میں مصروف تھے پہلے سے، انہیں کھانا پہنچایا، اور جب تک حالات نارمل نہیں ہو گئے واپس نہیں آئے۔ عجیب بات یہ ہے کہ کسی تنظیم کی جیکٹ نہیں، نہ کوئی کیمپ لگایا، نہ نعرہ، نہ شکوہ، نہ شکایت، ریاست کی محبت ہی محبت۔ یہ اس شخص کی تربیت ہے جسے دنیا کوئی جرم نہ ہونے کے باوجود دہشت گرد قرار دینا چاہتی ہے، جو سالوں سے نظریں بند ہونے کے باوجود اپنے مسلم بہن بھائیوں کے لیے تو امن کا نشان ہے، سمبل آف پیس اینڈ ہوپ۔ خود تو پابند سلاسل ہے، مگر پھر بھی کفر کی آنکھوں میں چبھتا اور دلوں میں کھٹکتا ہے، گویا کفر کے لیے موت کا پیغام ہے۔ اس کا نام لینے پر بھی پابندی ہے، مگر دل اس کے لیے دعا کو ہے۔ حفیظ سینٹر میں فلک بوس آگ کی وجہ سے تاجر برادری کا کروڑوں کا نقصان ہوا۔ ان مسلمان بہن بھائیوں کا نقصان ملک کا نقصان ہے، اور اس کے ازالے کے لیے، نعم البدل کے لیے، نقصان کو فائدے میں بدلنے کے لیے، پریشانی کو فراوانی میں بدلنے کے لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا یاد دلاتی ہوں۔ بڑے سے بڑے نقصان میں بھی اس کو پڑھ لیا جائے تو نبوی گارنٹی ہے، اللہ اس کا نعم البدل، اس سے بہتر بدلہ ضرور عطا کرتا ہے۔ عن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا انہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم تصیبہ مصیبہ فیقول ما امرہ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا الا اخلف اللہ لہ خیرا منہا۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق یہ دعا پڑھ لے، اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس کا نعم البدل عطا کر، تو اللہ عز و جل اسے اس سے بھی بہتر عطا فرماتے ہیں۔ ناظرین، ہم میں سے اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون صرف فوتگی کی اطلاع پر پڑھتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں کہ حدیث میں کسی بھی نقصان، پریشانی، مصیبت، اس میں پڑھنے کا ذکر ہے، اور پڑھنے کے بدلے میں نقصان کے بہترین ازالے کی یقین دہانی ہے۔
یہ مجرب نسخہ ہے، جس نے پڑھا اس نے اس سے بہتر ہی پایا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ابو سلمہ میرے خامد فوت ہوئے تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی۔ میں حیران و پریشان تھی کہ ان کی وفات کا خلا کیسے پور ہو سکتا ہے؟ صحابہ میں سے میرا خامد ہی سب سے اچھا تھا، اب اور کون سا اس سے بڑھ کے صحابی مجھے مل سکتا ہے؟ اس کی کمی کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر، بشارت پر یقین تھا۔ میں پڑھتی رہی، پھر اللہ نے مجھے صحابی کی زوجیت سے نبی کی زوجیت نصیب کر دی۔ اپنی ہر چھوٹی بڑی پریشانی میں، نقصان میں، خامالی ہو یا جانی، اس دعا کو پڑھنا معمول بنا لیں۔ کوئی پریشانی، کوئی غم، کسی قسم کی ٹینشن ہے، کوئی آفت، کوئی جانی مالی نقصان ہے، یہ دعا پڑھیں اور اللہ سے بہترین بدلہ حاصل کریں۔ اللہم تقبل جہودکم ورحم علینا۔ جس نے اس آتش زدگی کے واقعے پر، اس آفت پر اپنے بہن بھائیوں کا ساتھ دیا، ریلیف کا کام کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام کو اجر عظیم نصیب کرے، اور اللہ ان میرے بہن بھائیوں کا جن کا نقصان ہوا انہیں بہتر نعم البدل نصیب کرے۔ السلام علیکم۔